پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پاکیزہ زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس زندگی میں بہت سارے کام ہم اپنے مختلف بدن کے اعضاء سے کرتے ہیں۔ مثلاً آدمی زبان سے خیر کی بات کرتا ہے، کان سے اچھی باتیں سنتا ہے، آدمی ہاتھوں سے اچھے کام کرتا ہے، پاؤں سے اچھی جگہ پہ چل کے جاتا ہے۔ ایک ایسا عمل بتایا جس میں آدمی کا صرف چہرہ ہی کام کرتا ہے۔ توجہ کریں، چہرے کا عمل ہے، اور وہ عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل معروف صدقہ، ہر معروف یعنی وہ کام جو شرعاً، عقلاً، عرفاً اچھی سمجھی جاتی ہو، وہ چیز نیکی ہے، صدقہ ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، کہ بھلے کاموں میں سے یہ ہے، معروفات میں سے یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے ملو تو مسکراتے ہوئے ملو، مسکراتا ہوا چہرہ۔ ہم مشکوٰۃ شریف کا سبق پڑھ رہے تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف صفات کا جب ذکر آیا تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے متعلق یہ بات مذکور ہوئی، اذا سر استنار وجہ، اذا غضب احمر لونہ، جب کوئی بات آپ کے سامنے آتی اور وہ آپ کو خوش کر دیتی تو آپ کا چہرہ گلنار ہو جاتا تھا، اور جب کوئی بات ایسی ہوتی جس سے آپ کی طبیعت پہ بوجھ ہوتا، آپ کو غصہ آتا، تو آپ کا چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا۔ تو ہمارے استاد محترم دامت برکاتہم فرمانے لگے کہ یہ مسنون چہرے کی علامت ہے کہ اچھی بات کو سنیں تو خوشی کا اظہار ہو، اور ایسی بات سنیں جس پر تکلیف ہونی چاہیے، غصے کی بات ہے، نافرمانی کی بات ہے، اللہ کی نافرمانی ہو، تو اس پہ چہرے کا رنگ متغیر ہونا چاہیے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں نا کہ بعض تو ایسے منافق ہیں کہ گناہ کرتے ہیں اور ماتھے پر جیسے مکھی اڑاتے ہیں ایسے اڑاتے ہیں، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو چہرے کی بھی ایک نیکی ہے، یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ چہرہ ایک بہت بڑا اثر رکھتا ہے۔ مسکراہٹ ایک زندہ دلی کی نشانی ہے۔ ہمارے شیخ و مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ چہرے کے تاثرات سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ فرماتے تھے کہ خاوند گھر میں داخل ہوا اور بیوی منہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، تو کہا کہ شوہر جو گھر میں آیا تھا کہ میں گھر جاؤں گا، بات کروں گا، اور بیوی کا موڈ آف تھا، اس سے شوہر کا چہرہ بالکل اداس ہو جاتا ہے، دل کٹ جاتا ہے۔ اور اس کا عکس کر لیں کہ بیگم صاحبہ گھر میں تیار بیٹھی ہوئی ہیں اور انتظار کر رہی ہیں اور صاف ستھری ہو کر بیٹھی ہیں کہ میرا ابھی شوہر آ رہا ہے، خاوند آ رہا ہے، اور وہ داخل ہوا اور اس نے ایسا چہرہ بنایا ہوا ہے جس میں اس کے چہرے پہ بیزاری ہے، اس کے چہرے پر غم ہے، اور بالکل ایسا ایک چہرہ کہ سامنے والا دیکھتے اداس ہو جائے، تو اس کے چہرے کے تاثرات سے جو ہے بیوی کے دل پہ کیا گزرے گی۔ حضرت فرماتے تھے کہ مسکراہٹ کی عادت ڈالو۔ میں نے اپنے والد صاحب دامت برکاتہم سے یہ بات سنی کہ مسکراہٹ کو بھی سیکھو، اور کبھی کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اپنی مسکراہٹ کا انداز بناؤ۔ یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ کتنا مسکرانا ہے اور کیسے مسکرانا ہے۔ بالکل سپاٹ چہرہ، پلاسٹک چہرہ، بالکل بے تاثر چہرہ، یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ چہرے میں مسکراہٹ ہونی چاہیے، خوشگواری کے اثرات ہونے چاہیے۔ تو یہ ہمارے لیے ایمانی صفات میں سے ہیں، یہ اخلاقیات میں سے ہیں، یہ معاشرتی تقاضے ہیں۔ ان چیزوں کو زندہ کریں گے تو معاشرے کے اندر خوبصورتیاں، حسن پھیلے گا، اور اگر ان کو ختم کریں گے تو معاشرے میں انارکی پھیلے گی، انتشار پھیلے گا۔ سوشل میڈیا پہ ہم کام کرتے رہتے ہیں، مختلف قسم کے لوگ تحریریں لکھتے ہیں، بعض اوقات انداز تو آدمی کا ہنسی مذاق کا ہوتا ہے، لیکن اس کو اتنے سخت انداز میں آدمی بول دیتا ہے کہ سامنے والے کو لفظ لگ جاتا ہے۔ اس کے اب ایموجیز ہیں، اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو کہیں کہیں ضرورت کے درجے میں ہنستی مسکراتی ایموجی بھی استعمال کر لینے میں حرج نہیں ہے، کیونکہ تحریر میں تو کوئی ایسی جان ہوتی نہیں ہے۔ لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسکراہٹ ایک مستقل عمل ہے، چہرے کی عبادت ہے، صدقے میں شامل ہے۔ ذرا غور کریں، اس کو بھی صدقہ فرمایا۔
تو ہم اس کو اپنی زندگی میں زندہ کریں. زندہ دلوں کی نشانی ہے کہ وہ چہرے کو مسکراتے رکھتے ہیں. اللہ ہمیں ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، لوگوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے پیش آئیں، مسکراتے رہیں، مسکراتے مسکراتے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. جب موت کا وقت آئے تو چہرے پر مسکراہٹ ہو، اور جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں تو مسکراتے ہوئے ہمارا وہاں استقبال ہو رہا ہو اور ہم بھی مسکراتے ہوئے جا رہے ہوں. یہاں سے اس کی عادت شروع کر دیں. اللہ سے مانگے یا اللہ ہمیں مسکراہٹ نصیب فرما. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com